نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ آج جو میں آپ کے لیے اسم اعظم لایا ہوں اس کی تاثیرات بہت زبردست ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر پریشانی سے دور کرے۔ اس اسم اعظم کو، اس دعا کو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے یاد کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو پڑھانا ہے۔ بہت مجبور لوگ آتے ہیں، بہت مجبوریاں سناتے ہیں، بہت پریشانیاں سناتے ہیں، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس بات کی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ جب آپ کچھ پڑھ لیں گے تو وہ کہتے ہیں جی گھر میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ افسوس، اس دلدل میں ہم دستے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے خود نہیں پڑھنا۔ جب خود نہیں پڑھتے پھر ہم جہاں مرضی جائیں، اگر تو کسی اللہ والے، کسی بزرگ کے پاس آپ صحیح پہنچ گئے تو اللہ پاک خیر کر دے گا، تو اگر کہیں آپ غلط کے پاس پہنچ گئے تو پھر آپ کے پیسوں کا اجاڑا ہوگا۔ آپ کو جب جاتے ہیں تو دل میں اطمینان ہوتا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں 2-3 دن کے بعد پھر وہ جنات، پھر وہ اثرات وہی حالات کر دیتے ہیں۔ ایک مستری ہمارے گھر میں لگا ہوا تھا، پتہ فون آیا کہ جی میری بیٹیوں کو دونوں کو مسئلہ ہے، طلاق تک بات جا رہی ہے، بھائی جان کچھ سبق پڑھ لو گے؟ وہ کوئی نہیں پڑھتا۔ جب کوئی نہیں پڑھتا تو پھر شیطانی چیزیں اپنا اثر تو دکھاتی ہیں نا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اپنے گھر میں رحمانی چیزیں لے آؤ، باوضو رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، یا پھر جب گندے بن کے رہو گے، فلمیں دیکھو گے تو اللہ کی طرف توجہ نہیں دو گے، اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، دین سے غافل ہو جاؤ گے، تو پھر گھر میں شیطانی چیزیں ہی آنی ہیں۔ دوستو، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ 24 گھنٹے اللہ کا نام ہمارے دل کے اندر ہو، ہمارا خیال اللہ کی طرف ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو ہماری زبان۔ جب بھی میں کوئی اسم اعظم دوں، جب بھی میں کوئی دعا دوں، اس کو 100% یقین کر کے اگر پڑھیں گے تو پھر وہ اللہ کے سارے نام ہی اسم اعظم ہے۔ اسم میں نے نام اعظم میں نے بڑا، اللہ کا نام ہی بڑا ہے اسم اعظم۔ آپ تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے، بے شک اسم اعظم ہی پڑھتے رہیں، لیکن خلوص سے دل کو جب صاف نہیں کیا، تمام انسانیت کے لیے زبان کو نہیں صاف کیا، تمام انسانیت کے لیے دماغ کو نہیں صاف کیا، تمام انسانیت کے لیے، پھر جتنا مرضی پڑھ لو، جب اور پھر یہ کہہ دینا اچھا چلو پڑھ کے دیکھنے ہیں۔ او بھائی جان، اللہ کے نام کو خدا را ایسا نہ کہا کرو۔ سبق کوئی بھی ہو نا، وہ کہتے ہیں اچھا یار دیکھتی ہیں، تو جب یہ مصیبت پڑتی ہے، تکلیف پڑتی ہے، میں اس معاملے میں، جنات کے معاملے میں، دوسرے معاملوں میں چھپ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دین بھی چھین لیتے ہیں، قبر بھی چھین لیتے ہیں بندے کی، اس کا ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ اچھی بڑی فیملی، وہ آدمی چارپائی کے ساتھ لگ گیا تھا، کالا جادو، سملی جادو اس کے اوپر تھے، جنات کے اثرات تھی۔
اس کی بیوی حافظ قرآن تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، سونا بینک میں جمع ہو گیا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ان کو ذرا دیکھو، وہ اس کے دوست کا باپ تھا، وہ اسے اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ میں نے کہا اس کی قمیض لاؤ، اس کی قمیض لائی گئی، اس پر سورہ مزمل پڑھی، پڑھ کر جب میں نے نشان لگا کے پھونک ماری، وہ نشان بڑھ گئے۔ پتہ چلا کہ اس کے اندر جادو کے ساتھ جنات بھیجے گئے ہیں۔ پھر میں نے اسے سبق دیا، اللہ کا شکر ہے، آہستہ 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 وہ ٹھیک ہوتا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 5 وقت بھاگ کر نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں رہتا ہے۔ اس کا سونا بھی واپس آ گیا، اس کا بیٹا بھی ہال روڈ میں اچھی ایک دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 125 بھی لے لیا، 70 بھی لے لیا، میرے اللہ کی شان۔ لیکن ان سے میں چھپ گیا، کس بات سے؟ جب اس کی بیوی کا فون، حافظ قرآن کا فون آتا تھا، السلام علیکم بھائی جان ذرا ویکھنا، وہ ویکھنا اللہ دی ذات ہے، غیب دا علم جانن والا اللہ دی ذات ہے۔ وہ ساڈی زبان، ساڈے بول دی تاثیر رکھ کے تے ساڈی لاج رکھ کے تے اللہ پاک کام کر دیندا ہے۔ تے او دسو اس کام نو تسی بھی اللہ کولوں منگو۔ میں ذکر کردا ہاں تے تانوں بھی کہاں گا اللہ کولوں منگو، اللہ کولوں۔ پھر دیکھنا اس ذکر کی تاثیر کتنی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، سورہ طہ میں، یہ تینوں جگہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹے کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، نئے مکان کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے، 313 دفعہ اس نے ایسے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذوالجلال والی کرو، یا واحد یا ذوالجلال والی کرو۔ 313 دفعہ جو انسان پڑھ کر 41 دن لگاتار پڑھے اور پانی کا گلاس پاس رکھ لے، اگر مریض ہے تو اس کو پلائے، اور جس حاجت کے لیے دعا کرے گا میرا اللہ پاک اس کی حاجت اپنے اسم اعظم کے صدقے قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ اگر حاسد، دشمن، جادو سے زیادہ ڈر ہے تو الف لام میم 11 مرتبہ پڑھ لے، پھر پڑھ کر اپنی چھاتی پر پھونک مار دے تو انشاءاللہ حاسد دشمن دوڑ جائے گی۔ جب 313 دفعہ آپ نے 41 دن اس کو پڑھنا ہے، مزہ آ جائے گا، اس کی تاثیر آپ کے اندر آ جائے گی، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا چھوڑنے کا، نہیں کرے گا دل چھوڑنے کا۔ پھر آپ نے پڑھتے ہی جانا ہے، کم سے کم ایک تصویر پڑھ کے آپ کو سکون آنا ہے کہ اس سے ملتا کیا ہے۔ اسے ایک اور بھی ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ پڑھ کے آگے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ بھی ایک عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی آپ کو ہر شر سے حفاظت ہے، آپ کی اولاد کی، آپ کی نسل کی۔ جو بچہ بچی ہونے والا ہے وہ بھی پڑھ کے اس پر بھی پھونک مار دیں کہ اللہ پاک اس کی بھی حفاظت کرنا، اس کو اپہاج نہ کرنا، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہ کرنا۔ دوستو
یہ تو ہوا. اب میں ایک تاثیر بتانے لگا ہوں کہ 18 سال کے جادو، 22 سال کے جادو، سبلی جادو، کالے جادو، پیلے جادو، جنات. اب آپ کو کہیں دوڑنا نہیں پڑے گا. ایک تسبیح صبح پڑھ لیجئے گا، ایک تسبیح رات کو پڑھ لیجئے گا. کس چیز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہائے بڑے سرور سے، بڑے مزے سے، بڑی لذت سے، بڑی توجہ کے ساتھ اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر اس کے درمیان میں 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور بڑے ہی سرور کے ساتھ. جب آپ جتنے سرور کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، مریض کو بٹھا لینا سامنے، مریض کو بٹھا لینا، وہ چیخو پکار کر دے گا، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اپنی بچوں میں خود اندر یہ یاد کرائیں کہ آپ نے ایک تسبیح، کیا 5 منٹ لگ جائیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. دوسرے نمبر پہ دوستو، آپ مسلمان ہیں، اپنے گھروں میں کبھی کبھی اذان بھی دیا کریں. اذان سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ان کے لیے یہ تلوار ہے کہ بھائی جیسے مجاہد تلوار نہیں نکال کے تیاری کرتا جہاد کے لیے، یہ بھی تلوار ہے. آپ کبھی کبھی اذان بھی اپنے گھروں میں دیا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کبھی کبھی جو تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی پڑھا کریں. ان چیزوں سے جب آواز گونجتی ہے، شیاطین بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا اس گھر میں نہیں گزارا. یہاں پر پھر رحمانی آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں جو آپ کے لیے رحمتیں لاتے ہیں، رزق لاتے ہیں، دولت لاتے ہیں. آج میں نے آپ کو چھوٹی تعداد، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تعداد چھوٹی ہونی چاہیے. میں نے تعداد چھوٹی والے دیے، لیکن ان کا پلڑا بھاری، ان کا وزن زیادہ، بہت زیادہ. جس نے رزق بیٹا گھر نیا لینا ہے، وہ اوپر والا جو میں نے بتایا پہلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. اور جس نے جادوؤں سے ڈسا ہوا ہے، بیٹیاں شادی کی ہیں، پریشان ہے، وہ ایک تسبیح صبح اور ایک شام جان نماز پہ بیٹھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی پڑھے. پھر دیکھنا جذب اندر سے آوازیں آئیں گی سکون کی، اور پھر دعا کرنا. وہ رحمت للعالمین آپ کی دعائیں خود سنے گا اور خود کہے گا جا فیکون. وہ فیکون کہنے کا بھی محتاج نہیں، اللہ کے فیکون کہنے کا محتاج نہیں. اللہ کن ہو جا، ہو گیا. جب اس کی آپ نے بڑائی، اس میں اعظم بڑا، تو پھر آگے کیا رہ گیا. لیکن پھر بول صاف، نظر صاف، دماغ صاف، دل صاف، تمام انسانیت کے لیے. اللہ پاک خوش اور آباد رکھے آپ کو، آپ اور خیریت سے رکھے. جو پریشانی اللہ پاک کی دور دور کرے. اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.